السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 سے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اب ان آیات میں کن کا ذکر ہے؟ ان لوگوں کا جو حقیقی طور پر قرآن پر ایمان لاتے ہیں، جو واقعی قرآن کی بات، قرآن کی آیات سن کر خود کو ان کے آگے جھکا دیتے ہیں۔ یعنی جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے اس قرآن کے ساتھ، ان آیت کے ساتھ، تو وہ کیا رد عمل کرتے ہیں؟ ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ فوراً گر جاتے ہیں، بے اختیار ہو کر گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ اور وہ کیسے ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے بات کے ساتھ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو وہ ذرا برابر بھی تکبر نہیں کرتے، ذرا سا بھی نہیں کرتے، اور فوراً جھکتے ہیں، اور جھکنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ اور جھکتے بھی کیسے ہیں کہ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے خرو، کہ بے اختیار ہو کر گر پڑتے ہیں۔ یہ گرنا کیا ہے؟ ان کا ایک سجدہ ہوتا ہے، اور وہ سجدہ بھی کیسا ہوتا ہے؟ شکر کے ساتھ، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے۔ ان کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان کا لیول کیسا ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں اور فوراً مان لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن پر ایمان لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ قرآن سنا، کوئی آیت سنی اور فوراً وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، یہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں کہ آج کے زمانے میں نہیں ہو سکتا، ابھی حالات ایسے نہیں ہیں، ابھی بعد میں کر لیں گے، ابھی عمر نہیں ہے، کوئی بھی بہانہ نہیں، کوئی بھی تعویل نہیں، سنا اور فوراً مان لیا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ انسان کے مان لینے کی سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو تابع کر لیتا ہے، فوراً اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اور سجدہ بھی آپ دیکھیں عبادت کی اعلیٰ قسم میں سے، عاجزی کے اعتراف نظر آتا ہے، اس میں اللہ کے قرب کی خواہش نظر آتی ہے کہ انسان سنے اور فوراً گر جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ایمان کا بھی ایک طرح سے ٹیسٹ ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، کہ اس سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں خود بھی چیک کرنا ہے کہ ان آیات سے، اور جب بھی کوئی آیت سنے آئے تو آپ کو اپنے آپ کو اس وقت فوراً چیک کرنا ہے کہ میرے ایمان کا لیول کیا ہے، کیا میں اس پر فوراً ایمان لا رہا ہوں، اس بات کو فوراً مان لے رہا ہوں، اس بات کو میرا دل، میرا جسم، میرا دماغ پورا کا پورا اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی بات کو ماننے میں سب سے بری رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ میں نہیں کر سکتا، ابھی نہیں ہو سکتا۔ انسان کے اندر کا، اس کے نفس کا، اس کے درمیان سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ مگر ان آیت میں جن کا ذکر ہے وہ کیسے ہیں؟ وہ ایسے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ فوراً سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ذرا بھی ان کے عمل میں، ان کے کسی بھی باڈی لینگویج میں، ان کے چہرے سے، ان کی گفتگو سے، ہر چیز سے کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ فوراً جھک گئے، کہ وہ عاجز ہیں، کہ وہ ان کے اندر بے پناہ عاجزی ہے، ذرا برابر بھی تکبر نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے بہت چھوٹا مانتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انسان کو ہدایت بھی جب بھی ملتی ہے جب وہ قربانی کرتا ہے، اپنی قربانی، خود کو قربان کرنا ہے، اس لیے ہمیں ہدایت لینی ہے،
ہمیں اس قرآن سے سمجھ یہی آتا ہے، اس قرآن کی ایک ایک آیت پر، ایک ایک حرف پر ہمیں ایمان لانا ہے، ہمیں مان لینا ہے، چاہے ہمارا دماغ یا عقل اس سے تسلیم کرے یا نہ کرے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے آمنا آمنا و صدقنا، آمنا و صدقنا، آمین انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ دیکھیں یہ بات ہے نا، سبحوا بحمد ربہم، یعنی وہ آیتیں ربانی یعنی اللہ کی آیت سن کر، اس کی حمد و ثنا سن کر تسبیح کرتے ہیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اب کیا ہے اس آیت کا ترجمہ؟ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ تو ہر سب عیب سے پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وممن رزقناهم ينفقون۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر انہی مومنین کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جن کے پیچھے بات ہے نا کہ جن کی ایمان کی حالت ایسی ہے کہ آیات سنتے ہی گر پڑتے ہیں۔ اب ان کا طرز عمل کیا ہے، ان کی عادات ہمیں بتائی جا رہی ہیں، اللہ سے کس حد تک محبت کرتے ہیں اور محبت کے لیے کیا کیا قربان کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ قربان کرنے کی جب بات آتی ہے تو انسان کی جو نیند ہے اس کو قربان کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ میں سب کچھ کر لیتا ہوں مگر نیند برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہی ہوگا یہ کہتے ہوئے کہ آپ دیکھیں کہ چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز سے کچھ خرچ کرو، اور جو چیز تم خرچ کرو گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے اللہ سے محبت ایسی ہے کہ وہ بے قرار رہتے ہیں۔ جب سارے لوگ، تمام دنیا اپنے نرم نرم آرام سے میں لیٹی رہی ہوتی ہے، مزے لے رہی ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوتا ہے۔ اور اب دیکھیے کہ یہ جو جنوبہم، یعنی جنوب کیا ہے، جناب کی جمع یعنی ان کے پہلو، ان کے سائڈ پر جو، اور موجیہ ہے، موجے کی جمع یعنی بستر کو کہتے ہیں، یعنی ان کے محبت کا عالم کیا ہے کہ وہ راتوں کو بھی بے قرار رہتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت اس چیز کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح وہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے وہ اس کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، لیکن وہ اس حد تک نہیں ڈرتے، مطلب وہ اس حد تک نہیں ڈرتے کہ آگے، یا دیکھیے آگے، یا یدعو ربہم خوفا و طمعا، یعنی وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس سے ڈرتے نہیں مگر اتنا نہیں کہ مایوس ہو جائیں، اتنا خوف نہیں کہ رب کے بالکل ہی مایوس ہو جائیں۔ وہ کیسے ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں لیکن اس کی رحمت سے بھی امید ہے۔ اور وہ آخر میں دیکھیے آیت میں کیا ہے، مما رزقناہم ینفقون، کہ وہ جو کچھ بھی انہیں دیا گیا ہے، دیکھیں وَإِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی انہیں دیا گیا، جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی دی گئی نعمتوں کو گننے بیٹھیں تو دیکھیں اللہ نے کیا صرف ہمیں مال دیا ہے بلکہ رزق بھی دیا، صلاحیتیں دی ہیں، بہت ساری چیزیں، اور جو ہم اس کی راہ میں دے سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ انسان کی فطرت کیا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جب ہمیں کسی سے محبت ہوتی ہے اور وہ پھر ہمارے گھر آ جائے، کوئی ایسے مہمان یا کوئی ایسا دوست ہو، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے انسان کو، راتوں کو بیٹھنا، اس سے باتیں کرنا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، ٹائم سپینڈ کرنا، ہمیں بڑا اس سے مزہ آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ کہ پھر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے خوش کرنے کے لیے دل کرتا ہے کہ بس اپنی سب سے بہترین چیز، سب سے محبوب چیز اس کے آگے پیش کرتے ہیں۔
تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے کیسے ہیں کہ راتوں کو بس انجوائمنٹ کے لیے نہیں جاگتے، بلکہ ان کے جاگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ سے بات ہو رہی ہے تہجد کی نماز میں کہ وہ کیسے، جب سب بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے ان کے پہلو بستروں سے جدا ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کے آگے گر گراتے ہیں، مانگتے ہیں رب سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا رب ان کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اس وقت آسمان دنیا پر الگ آسمان دنیا پہ ہوتا ہے اور کیا پکارتے ہیں کہ ہے مجھ سے مانگنے والے کہ میں اس سے بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا کہ میں اس کی حاجت پوری کر لوں۔ یہاں پر ان الہی محبت کرنے والوں کی یہ صفات بتائی جا رہی ہے کہ وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کے آگے گر گراتے ہیں اور جو کچھ بھی ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے صحابہ کیسے ہوتے تھے، وہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے یا ان کے ساتھ، تو وہ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی بتایا کرتے تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوں، آپ راتوں کو اٹھ کر اس کے سامنے جھکیں، وہ یہی نصیحت کیا کرتے تھے۔ تو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے مانگنے کی عادت کو اپنائیے، یہ اللہ کی محبت اور اللہ کی قربت احساس دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان سارے اعمال کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 کو، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسًا مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ اب یہاں پر ان مومنین کے لیے جو اللہ رب العالمین نے اجر رکھا ہے تو ان کو قیامت کے دن ملے گا، جو نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں ان کے لیے جس سے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، اور وہ نعمتیں کیا ہوں گی کہ جیسے کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، نہ انسان نہ جن، یعنی کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو ان کا تصور کر سکے۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ کے لیے عمل کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں کہ چھپ کے نیکی کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ جو میں نے اپنے رب کے لیے کر رہا ہوں وہ کسی سے شیئر نہ کروں۔ آپ دیکھیں گے جو لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر اللہ بھی ان کے لیے، جو اللہ نے ان کے لیے گفٹ رکھا ہے، جو اللہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، اللہ نے بھی سب سے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کوئی نہیں جانتا، جو اللہ نے ان کے لیے انعام اور اجر رکھا ہے اس کو کوئی بھی نہیں سوچ سکتا کہ یہ کیا کیا اجر تیار رکھا ہے، ٹھنڈک کا سامان جو رب نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اس آیت کو ایک حدیث سے جو بخاری کی ہے، بڑی پیاری، بہت زبردست ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار رکھی ہیں جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی کے دل میں اس کا خیال تک آیا ہے۔ اب سیدنا ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم چاہو تو دلیل کے طور پر اس آیت کو پڑھ لو، یعنی قرآن پاک کی جو آیت تھی وہ اس حدیث کی تصدیق ہے، یعنی جو آیت نمبر 17 ہم نے دیکھی ہے ابھی۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اپنے ان نیک بندوں کے لیے، اپنے ان محبت کرنے والے بندوں کے لیے، ان بندوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے لیے جھکے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، ہر دم تیار رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے ان کو کتنا بہترین انعام رکھا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کا وہ لیول ہو جائے کہ ہم تیری بات سنیں اور ہمارا دل اور ہماری روح اس بات کو فوراً مان لے۔ اور جو پہلی آیت میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اور رکوع کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ کے لیے ریکویسٹ ہے، بلکہ ہوم ورک ہے
کہ جب آپ یہ دعا یاد کر لیں اور اس دعا کو اپنے رکوع اور سجدے میں شامل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی طرح قرآن پاک پر ایمان لانے کی، عمل کرنے کی اور اس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔